اب جب ہم پلٹ کر واپس آتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حفظ فروج میں پھر کیا طریقہ اختیار کیا جائے. تو آپ دیکھیں ایک سادہ اصول ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کی طرف نگاہ کو بھی روک دینا چاہتے ہیں، یعنی ایسی رکاوٹ پیدا کر دینا چاہتے ہیں، تو اس کی متصل چیز تک اس کو چھپا لیجیے. اچھا، یعنی ایک آپ کی شرمگاہیں ہیں، ایک اس کے متصل اعضاء ہیں. ٹھیک ہے، اوپر نیچے دونوں طرف. ظاہر ہے یہی ہوگا نا. تو اب آپ پہلے آئیے مردوں کے معاملے میں. اگر آپ دیکھیے تو مردوں کے معاملے میں کیا صورتحال ہے، یعنی مردوں کی شرمگاہیں ناف سے نیچے. تو اب ناف تک اوپر پیٹ کو چھپا لیجئے، رانوں کو چھپا لیجئے گھٹنوں تک. تو آپ نے کیا کیا، آپ نے صرف شرمگاہ پر کوئی جانگیا نہیں پہن لیا، بلکہ اس کے ساتھ متصل اعضاء کو بھی ڈانپ لیا. تو یہ کیا ہے، یہ حفظ ہو گیا. ہم سے ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے. ہم جب گھر کی حفاظت کرتے ہیں تو باؤنڈری وال بناتے ہیں. وہ گھر کے شروع سے نہیں شروع ہو رہی تھی، تھوڑے دور سے شروع ہو رہی تھی، تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہاں سے ہماری ٹیریٹری شروع ہو رہی ہر ہے. جگہ انسانی فطرت ایسے ہی کام کرتی ہے. دیکھیے وہ جو تعبیر کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے محارم کے معاملے میں کیا طریقہ اختیار کرو، تو وہاں پر بھی کیا تعلیم دی کہ اگر تم بالکل چراگاہ کے کنارے پر آ جاؤ گے تو اندیشہ ہے کہ پھر دوسری طرف منہ مارو گے، تو ذرا فاصلے پر رہو. یہی وہ چیز ہے، اس کو سد ذریعہ کہا جاتا ہے. تو اب دیکھیے آپ کہ ہم نے اصول کیا قائم کیا کہ حفظ کے لیے ضروری ہے کہ آپ متصل اعضاء کو بھی ڈانپ لیں. تو آپ مردوں کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ ان کی شرمگاہیں کہاں ہیں، وہ متعین ہے. اس سے اوپر کیا ہے، ناف تک آپ نے پیٹ ڈانپ لیا. اس کے نیچے کیا ہے، آپ نے گھٹنوں تک رانیں ڈانپ لی. تو یہ گویا سطر کا تقاضا پورا ہو گیا، یعنی لازمی تقاضا پورا ہو گیا. اب پلٹ کر خواتین کی طرف آ جائیے تاکہ ہم پہلے لازمی تقاضے کو سمجھ لیں. ٹھیک. ان کا معاملہ مردوں سے مختلف ہو گیا. جی. کیوں مختلف ہو گیا؟ ان کی شرمگاہیں جس جگہ مردوں کی ہیں وہاں تو ہیں ہی، ان کا سینہ بھی شرمگاہ. تو اب جب آپ تینوں جگہوں کو سامنے رکھ کر آپ ان کے لیے طے کریں گے کہ حفظ کیسے ہوگا، تو آپ دیکھیے اسی اصول کا اطلاق کریں، متصل اعضاء جڑتے یعنی ہیں. متصل اعضاء جو ہیں ان کو ڈانپیں گے. تو یہ یعنی جو مردوں کا معاملہ ہے وہ تو ہوگا ہی ان کے ہاں بھی، یعنی ناف سے نیچے آپ گھٹنوں تک تو آئیں گے ہی، لیکن اوپر کی شرمگاہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ گریبان سے لے کے ناف تک بھی آ جائیں. یعنی وہ نیچے اتصال ہے اور کچھ اوپر سے آپ شروع کریں گے، منہ تو نہیں ڈانپ دیں گے نا. جی جی اچھا، اس کے ساتھ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ بازوؤں کے اوپر کے حصے بھی جڑے ہوئے ہیں، جی جی، یعنی یہ بھی متصل اعضاء ہیں. آرم پٹس وغیرہ ہیں. جی ہاں، یہ بھی متصل اعضاء ہیں نا. تو اب اگر عورت کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو مردوں سے زائد کچھ اعضاء ہیں جو آپ ڈھانپیں گے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ گریبان سے لے کر آپ کے گھٹنوں کے نیچے تک یہ عورت کا سطر ہو جائے. اور بازوؤں کا جو سائڈ ہے وہ بھی وہ ہے کہ وہ متصل ہے. جی. یعنی اصول کیا آپ نے قائم کیا مردوں کے معاملے میں کہ شرمگاہ اور اس کے متصل اعضاء، عورتوں کے بارے میں بھی اسی اصول کو اپلائی کیجیے. یعنی ان کی شرمگاہیں چونکہ ان کا سینہ بھی ہے تو اس وجہ سے اس کے متصل اعضاء. ٹھیک ٹھیک. تو اب جب آپ اس اصول کو اپلائی کریں گے تو بالکل سائنٹیفک طریقے سے متعین ہو جائے گا کہ اصل میں حفظ کا اطلاق لازمی طور پر کس پر ہوگا. آپ جب پڑھیں گے کہ ہمارے فقہا کس طریقے سے سطر کو طے کرتے ہیں تو انہیں بڑی مشکل پیش آ گئی ہے. یعنی کوئی دائیں سے روایت کوئی بائیں سے روایت لیتے ہیں، اور وہ روایات بھی آپ جانتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے بھی کوئی ایسی کبھی نہیں ہوتی. یہ بنیادی پرنسپل ہے. یعنی آپ کو حفظ فروج کی قرآن نے ہدایت کی ہے، یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. کس سے کرنی ہے؟ وہ جو آپ کے سامنے مرد بیٹھا ہوا ہے. اچھا، مرد نے حفاظت کرنی ہے، وہ سامنے عورت بیٹھی ہوئی جسے آپ بات کر رہے ہیں. تو جب آپ نے شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے تو حفاظت کا تقاضا صرف اس سے پورا نہیں ہوتا کہ آپ شرمگاہ کو براہ راست ڈھانپ لیں، اس کے متصل اعضاء کو بھی ڈھانپیں تاکہ نگاہ کے لیے رکاوٹ پیدا ہو جائے. یعنی وہ اعضاء کہ جو دعوت دے رہے ہوتے ہیں شرمگاہ کی طرف نگاہ اٹھانے کی، وہ بھی ڈھانپ لیے جائیں. اچھا، اب ڈھانپنے کو دیکھ لیجئے. یعنی ظاہر ہے کہ اگر آپ نے ڈھانپ تو لیا لیکن ایسے تنگ چست لباس سے ڈھانپ لیا کہ جو شرمگاہوں کو نمایاں کرنے والا ہے، تو آپ نے حکم کے مدعا کو الٹ دیا. جی. یعنی کپڑا تو لے لیا. اچھا، اسی طرح کوئی ایسا لباس پہن لیا جس سے جسم جھلکتا ہے، سی تھرو ہے، یعنی پتلا باریک لباس پہن لیا، تو بھی تقاضا پورا نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لازمی تقاضے ہیں وہ کیا ہوئے حفظ فروج کے. لازمی کا مطلب یہ ہے کہ جس سے نیچے آپ نہیں جا سکتے. اگر اس سے آپ نیچے جائیں گے تو پھر اس پر بے حیائی کا یا عریانی کا اطلاق
کرنا پڑے گا. یعنی پھر خدا کی ہدایت کی سری خلاف ورزی ہو یہ جائے. سری خلاف ورزی ہو جائے گی. یعنی گویا آپ نے فرض بھی نہیں پڑھے, فرض بھی نہیں پڑھے. تو اب دیکھیے دونوں کی جانب بالکل متعین ہو گیا کہ آپ نے شرم گاہوں کے متصل اعضاء مرد کے ڈھانپنے ہیں, شرم گاہوں کے متصل اعضاء عورتوں کے ڈھانپنے. متصل یعنی جو شرم گاہ کے ساتھ ملے ہوئے اعضاء ہیں, تو وہ آپ خواتین کے دیکھیے تو یہ بازوؤں کے اوپر کا حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. یہ شرم گاہ تو شامل ہی ہوگی, اس کے ساتھ پیٹ بھی ناف تک شامل ہو جائے گا, اور ناف سے نیچے گھٹنوں تک پہلے ہی موجود ہے. تو یہ لباس گویا ستر بن گیا. لازمی طور پر خواتین کو اپنے جسم کے ان حصوں کو ڈھانپنا اور مردوں. ٹھیک, یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں یہاں پہ, اگرچہ اس میں شرم و حیا کے پہلو ملحوظ رکھیں گے ہم, وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں لازم ہے یہ, تو اب ہم نے جو متصل چیزیں تھیں ان کو تو کہہ دیا کہ مثلا شرمگاہ سے نیچے بھی, شرمگاہ سے اوپر بھی, سینہ بھی شرمگاہ ہے. لیکن جب ہم نے کہا سینہ شرمگاہ ہے, تو اب لازماً جو سینے کا درج یا کلیوج ہے اس کو چھپانا بھی حکم کی پھر منشا ہوئی. لازماً وہ تو میں وہی تو عرض کر رہا ہوں. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو یعنی خود سینہ ہے. یہاں تو جو اصول ہم نے قائم کیا وہ یہ ہے کہ متصل اعضاء کو چھپایا جانا چاہیے. وہ گردن کے نیچے سے شروع ہو جانا گردن کے نیچے سے شروع ہو جانا چاہیے. یعنی آپ منہ تو نہیں ڈھانپ لیں گے اس کے لیے, لیکن گردن کے نیچے سے بہرحال شروع ہو جانا چاہیے, تاکہ اس طرف توجہ کو روکا جا سکے. ٹھیک, اس طرف توجہ مبذول نہ ہونے پائے, اس کے رستے میں گویا ایک رکاوٹ یا آڑ کھڑی کر دی جائے. تو یہ اصول واضح ہو گیا. اصول کا اطلاق یہ ہو گیا وجوب, لزوم. یعنی یہ تو لازم ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی, مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اس سطر کا لحاظ رکھنا ہے. اس کے بعد میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے پورے دین میں یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں نہیں رکیں گے جہاں کم سے کم مطالبہ پورا ہو گیا. یعنی فرض ہی نہیں پڑیں گے. ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اس کے بعد آدمی کو دین کے حکم کے امتثال میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے. یعنی اب یہ لازم تو نہیں رہا. آپ جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو نے آ کے پوچھا, تو آپ نے بتایا یہ فرائض ہے. تو اس نے کہا میں نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی. تو آپ نے فرمایا جنت میں جانے والا ہے, دیکھ لو اس کو اس میں. تو جب آپ نے فرض پورا کر دیا تو تقاضا تو پورا ہو گیا. اب آپ پہ نکیر نہیں ہو سکتی. یعنی آپ کو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ حیا کے یا عفت کے آداب کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی متعین ہو گیا. لیکن آگے بڑھنا چاہیے نا. شائستگی, تہذیب, ثقافت, اس کا حسن, یہ اسی حفظ فروج کو سامنے رکھ کر کچھ مزید تقاضے بھی کرے گا. وہ تقاضے کیا ہوں گے؟ مستحب تقاضے. یعنی وہ فرض و واجب نہیں ہوں گے, مستحب پسندیدہ چیزیں. آپ تھوڑے آگے بڑھے, دیکھیے سب سے پہلے مردوں کے اوپر آ جائیے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے, یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح ناف سے گھٹنوں تک لنگوٹی باندھ کے تو نہیں پھرتے؟ یعنی میں چونکہ دیہاتی پس منظر رکھتا ہوں تو مجھے یہ معلوم ہے کہ جب کام کرنے کے لیے باہر جاتے تھے یا کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے تھے تو اتنا ہی لباس ہوتا ہے. سر کے اوپر جب چارے کا گٹھا اٹھا کے لا رہے ہوتے ہیں تو اتنا ہی لباس ہوتا ہے, کم و بیش. گرمی سردی اس میں یہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے ذرا ملنا ہے دوسروں سے, تو ایک تہذیب کا تقاضا لباس میں پیدا ہوتا ہے. لباس زینت بھی ہے اس کا دوسرا پہلو, لیکن ایک تہذیبی تقاضا پیدا ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ مرد لوگ بھی, یعنی خود میرے والد یہی کرتے تھے, انہوں نے گرمیوں میں عام طور پر اسی طرح تہمت باندھا ہوا ہوتا تھا, اور وہ گھٹنوں تک ہی ہوتا تھا, گھٹنوں سے ذرا نیچے اور بس ناف تک, تو اسی میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. تو ایک صدری سی ہوتی تھی بنی ہوئی, وہ پہن لیتے, وہ کپڑے کی ویسٹ کوٹ ٹائپ سی, بھائی اس طرح بنی ہوتی, تو اس میں جیبیں بنی ہوتی تھیں, وہ پہن لی جاتی. تو اب کیا ہوا, گویا آپ اب استحباب میں داخل ہو گئے. اچھا, اسی طرح اب خواتین میں آ جائیے. خواتین میں جب آپ آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ یہاں تک تو خیر اتصال کی وجہ سے ڈھانپنے ضروری ہی تھے بازو, آگے تک بھی تھوڑے سے ڈھانپنے. اچھا, یہ جو آپ نے نیچے تک لباس پہنا تھا یہ پنڈلیوں میں بھی تھوڑا سا نیچے چلا جائے. تو کیا ہوا, وہی چیز جو صدری پہن کے پوری ہو گئی مردوں کے ہاں, وہ خواتین کے ہاں بھی پوری ہو گئی. تو ایک پہلا مرحلہ تھا وجوب کا, لزوم کا, جس کو ہر حال میں ملحوظ رکھنا تھا. اب یہ آپ ذرا تہذیبی معاملے میں چلے گئے, گویا آپ نے جو پسندیدہ لباس ہے یا لباس میں یا حفظ فروج میں پسندیدہ چیزیں بھی کرنی شروع کر دیں. یعنی لازم سے بہتر کی طرف, لازم سے بہتر کی طرف چلے گئے. لیکن بہتر کے بعد بہترین بھی ہوتا ہے. تو بہترین کیا ہوگا یعنی مردوں اور عورتوں میں, تو آپ اس بات کی تائید کریں گے کہ بھائی بہترین کا بھی ہمیں فطری شعور حاصل ہے.
جی یعنی ہم کیا ہر موقع کے اوپر ایک صدری پہن کر اور نیچے تہمت یہاں تک باندھ کر ہی جاتے ہیں؟ نہیں، اب پورا لباس آ جاتا ہے. تو پورا لباس آپ اندازہ کیجئے کہ مردوں کا کیا ہوگا. بھائی ایک پورا قمیص پہنیں گے، نیچے کو پاجامہ پہنیں گے، کوئی پتلون پہنیں گے. اچھا تہمت بھی باندھنا ہے تو ذرا نصف ساق تک نیچے چلا جائے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے تو مرد عام طور پر سر بھی ڈھانپتے تھے، جی جی یعنی پورا لباس سمجھا ہی اس کو جاتا تھا. ہماری تہذیب میں آج سے 50-100 سال پہلے تک صورتحال یہ تھی کہ آپ بزرگوں کے سامنے گھر میں سر ڈھانپے بغیر بھی نہیں جاتے تھے. ہمیں 50 سال تو نہیں. اب یہ جو پورے لباس کا تصور آتا ہے تو یہ پورے لباس کا تصور کیا ہے؟ یہ اب زینت بھی اپنے اندر رکھتا ہے اور استحباب کا پہلو بھی رکھتا ہے. تو استحباب کی بہترین صورت کیا ہوگی کہ آپ نے پورا لباس پہن لیا. میں یہ مردوں کی بات کر رہا ہوں. تو 3 مراحل پیدا ہو گئے. جی یعنی مردوں کے لیے وجوب کا دائرہ کیا تھا؟ ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک یہ سطر تھا، لازم تھا، یہ ہر حال میں ڈھانپنا ہے. ٹھیک. گھروں میں بھی لوگ آتے تھے اسی طریقے سے، عورتوں سے بھی بات کرتے تھے، رستے میں بھی ملتے تھے، یعنی یہ تو لازم ہو گیا. لیکن اس لازم تک آپ نہیں رکیں گے، آپ اس سے آگے تہذیب کا تقاضا. کس چیز کی تہذیب؟ آپ کے حفظ فروج کے اس عمل کی تہذیب. یعنی تہذیب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو بنانا، سنوارنا، بہتر کرنا. تو آپ نے بہتر کر کے کیا کیا؟ ایک صدری پہن لی یا قمیص پہن لیا، یا چلیے وہ ایک کوئی بغیر بازوئے کی شرٹ پہن لی. میں مرد کی بات کر رہا ہوں. اور مزید آگے بڑھے تو پورا لباس پہن لی. تو 3 چیزیں ہو گئی. جی آپ یہ دیکھیے کہ اس میں پہلی کیا ہوگی؟ وجوب اور لزوم، یعنی یہ تو ہونا ہی چاہیے. دوسری کیا ہوگی؟ یہ بہتر ہے. تیسری یہ کیا ہوگی کہ یہ تو بہترین ہے، یعنی استحباب کے تقاضے بھی پورے ہو گئے. تو اس سے گویا جو ہماری تہذیب حیا پر مبنی تہذیب ہے اس کے 3 مراحل مکمل ہو گئے. حیا اور عفت کے جو بنیادی تصورات ہیں ہمیں دیے گئے ہیں، یہ اس کا ظہور ہوا ہے نا. حفظ فروج کو ہم نے پہلے لزوم تک سمجھا، پھر اس کے استحباب کے دائرے بھی متعین کر لیے. اب خواتین پر آ جائیے. تو خواتین کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوتا ہے. یعنی جو آپ کا لزوم کا دائرہ تھا وہ تو یہاں سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک مکمل ہو گیا. آپ نے دیکھا بہت سی جگہوں کے اوپر اسکرٹ پہنتی ہیں خواتین. جی اس میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی بازو بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ سارا جسم بھی ڈھانپا ہوا ہوتا ہے. آپ ملکہ برطانیہ کا لباس دیکھ لیجیے، وہ عام طور پر ایسے ہی پہنتی ہیں. اچھا، لیکن پنڈلیاں کچھ تھوڑی سی ہوتی ہیں، نمایاں ہوتی ہیں. تو اگر آپ نے پنڈلیاں بھی ڈھانپ لیں اور یہاں تک بھی آپ کا لباس یعنی بازو بھی یہاں تک آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہتر میں داخل ہو گئے. اب آپ استحباب کے دائرے میں خاتون داخل ہو گئی. اور اگر اس نے اس سے آگے بڑھ کر سر کو بھی ڈھانپ لیا، کوئی اسکارف لے لیا، دوپٹہ لے لیا، تو اب تو بہترین صورت ہو گئی نا، لباس مکمل ہو گیا. تو ہم نے مرد کے لباس کی تکمیل بھی اسی طرح کی، عورت کے لباس کی تکمیل بھی اسی طرح کی. اس کی تحلیل کر کے آپ کو بتایا ہے. اور یہ بات بھی عرض کر دی ہے کہ اس معاملے میں ہمارے پاس کوئی روایت موجود نہیں. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعین اگر کی ہوتی تو پھر تو بہت آسانی ہو جاتی. کیونکہ آپ نے نہیں کی تو اب ہم نے اس زبان کے قاعدے کو سمجھا، حفظ کے مطلب کو متعین کیا، اس کے اطلاق کا اصول بنایا اجتہادی طور پر، پھر اس میں بتا دیا کہ یہ حصہ لازم ہو گیا اور یہ حصے استحباب میں چلے گئے. اس باب میں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے، سیدہ عائشہ ہی نے اس کو روایت کیا ہے. اس روایت میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ اس بہترین صورت کو نمایاں کرتی ہے جس کو میں نے آخر میں بیان کیا. وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ سیدہ اسما کسی موقع کے اوپر آئی اور انہوں نے باریک لباس پہنا ہوا تھا. ابھی ہم نے یہ بات کی نا کہ ایک تو لباس کہاں تک ہونا چاہیے، ایک یہ ہے کہ وہ ایسا چست نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے شرمگاہیں نمایاں ہوں، وہ ایسا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے جسم جھلکے. تو لباس تھوڑا ڈھیلا ڈالا ہو، وہ ایسے کپڑے کا ہو کہ جو جسم کو نمایاں کرنے والا نہ ہو اور پھر یہاں تک ہو، اس کو ہم نے متعین کر دیا. تو وہاں روایت میں یہ ذکر آتا ہے کہ جب وہ تشریف لائیں تو اسما کون ہے؟ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ہاں کا تصور ہے اس کے لحاظ سے ان کے لیے غیر محرم ہے. جی وہ تشریف لائیں تو انہوں نے کچھ باریک لباس پہنا ہوا تھا. حضور نے منہ موڑ لیا اور پھر ان کو نصیحت کی. نصیحت کیا کی کہ اے اسما، ان المرأ اذا بلغت المحیض لم یسل لها، اس کے لیے موضوع نہیں ہے. ان یرا منہا الا ھذا و ھذا و اشارہ الی وجہی و کفیہ. یعنی آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب عورت روح کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر اس کے یہی حصے نمایاں ہونے چاہیے. اچھا. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت اچھی روایت ہے جو یہ بتا دیتی ہے کہ بہترین لباس کیا ہے جب خواتین آئے.
उसी को हमने यहाँ मुतय्यन किया। जी। अच्छा, बेहतरीन लिबास, लेकिन अब मसला क्या है, हम इसको बिना इस्तिदलाल बना नहीं सकते। क्यों? उसकी वजह ये है कि रवायत ज़ईफ़ हो गई, यानी रवायत मुरसल है। इसमें खालिद बिन दुरैक हैं जिनके बारे में मुहद्दिसीन ने ये सराहत कर दिया, अबू दाऊद में ये रवायत, और उसमें ख़ुद इमाम अबू दाऊद ने बता दिया कि लम युद्रिक सैयदा आयशा, यानी उन्होंने असल में सैयदा आयशा का ज़माना नहीं पाया। लम युद्रिक आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, तो उन्होंने उनका ज़माना नहीं पाया। जब उनका ज़माना नहीं पाया तो ज़ाहिर है कि फिर रवायत के अंदर इनक़िता वाक़ई हो गई। ठीक। अच्छा, हम सब एक सवाल है, ये वाज़ेह हो गया। जी जी। तो अब जब हम उसे बिना इस्तिदलाल नहीं बना सकते, वरना ज़रूर पेश करते कि ख़ुद हुजूर ने ये जो बेहतरीन सूरत है वो यही तय की, यानी उसमें कोई नकाब नहीं है, उसमें कोई चेहरा ढांपना नहीं है। वहाँ महरम और गैर महरम का मामला ही बिल्कुल वाज़ेह है, इसलिए कि वो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा सैयदा आयशा की बहन है। अच्छा। लेकिन खालिद बिन दुरैक चूँकि लम युद्रिक आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, उन्होंने उनका ज़माना नहीं पाया, तो अब ये रवायत चूँकि मुनक़ते हो गई है, यानी इरसाल की वो सूरत पैदा हो गई है कि जिसमें दरमियान में मुलाकात को साबित करना मुमकिन नहीं है, तो बिना इस्तिदलाल नहीं बनेगी। रहनुमाई ले लें इससे। तो वो मैंने मुतय्यन करके आपको बता दिया है कि देखिए आप शुरू कहाँ से करेंगे, आप शुरू यहाँ से करें। ठीक। अच्छा, हमसे एक सवाल पैदा होता है इस बात तक, अगर यहाँ से हम फिर आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। जब हमने कहा हिफ्ज़ फ़ुरूज, उसमें लाजिम जब हमने तय किया, तो कोई शख्स ये कह सकता है कि जब आपने लाजिम तय किया कि मुत्तसिल आज़ा सीने से ऊपर और शर्मगाह से नीचे तक होने चाहिए हैं, और जो मकसद है आपने फरमाया कि बारीक पहन लें या चुस्त पहन लें, मकसद भी फौत हो जाता है, तो कोई शख्स ये कह सकता है कि जब तक सीने को दो कपड़ों से ना ढांपा जाए, यानी एक तो आपने सीना ढांप लिया लेकिन सीने के खदोखाल या सीने का जो हजम है वो नुमायाँ हो रहा है, तो वो भी तो मकसद को फौत करता है। तो हमें लाजमन सीने के ऊपर कोई ऐसा कपड़ा डालना चाहिए जिससे सीना छुप जाए। इसी सवाल के जवाब से आप तीसरा पहलू भी अगर चाहें तो नुमाया। ये असल में लिबास के बारे में जब हमने मुतय्यन कर दिया कि लिबास ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जिससे आज़ाद नुमायाँ हो रहे हैं, जी, पहली बात कही। दूसरी बात क्या कही, ऐसा लिबास नहीं होना चाहिए कि जिससे आज़ाद झलक रहे हो, यानी इतना बारीक कपड़ा नहीं होना चाहिए। दो बातें कही हमने। इनका लिहाज करके आपने कमीज़ ऐसा पहन लिया जो ज़रा ढीला है, तो बस तकाज़ा पूरा हो गया। अच्छा, कमीज़ ऐसा था कि बहुत चुस्त था जी, तो अब जब आपने ये बुनियादी बात वाज़े कर दी तो एक मुसलमान खातून खुद ये चाहेगी कि अच्छा वो अपने सीने पर कुछ दुपट्टा या कोई चादर स्कार्फ ले ले या कुछ चीज़। यानी ये असल में अब उसका अमली इजहार है कैसे करना है। यानी हम लिबास नहीं तय करने के लिए बैठेंगे कि आप कौन सा लिबास पहने। ठीक ठीक। लिबास तो तमद्दुन के लिहाज से, हालात के लिहाज से, मुल्कों के लिहाज से, कौमों के लिहाज से ख़वातीन मुंतखब करेंगी खुद। लेकिन जो बुनियादी बात थी वो हमने हिफ्ज़ फ़ुरूज का तकाज़ा वाज़े कर दिया कि तकाज़ा उसका क्या है। वो तकाज़ा ये है कि शर्मगाहों के मुत्तसिल आज़ाद ढांप लिए जाएँ, ये उसूल हो गया। इतलाक़ करके बता दिया कि मर्दों के लिए कौन से हैं, औरतों के लिए कौन से हैं। यहाँ तक वजूब और लज़ूम हुआ, यानी ये गोया फ़र्ज़ वाजिब हो गया। इसके बाद हमने इस्तेहबाब के दर्जे बताए और फिर ये बताया कि जो एक रवायत हमारे पास मौजूद है कि जब औरत बालिग हो जाए तो लम यसलु लहा युरा मिनहा इल्ला हाज़ा, यानी ये नहीं कहा कि हराम है उस पर, कहा उसमें भी मौजू नहीं है, मुनासिब नहीं है, उसको ऐसा करना नहीं चाहिए कि उसके आज़ा में से इसके सिवा कोई नुमायाँ हो। तो ये बात खुद वाज़े हो गई। लेकिन मैंने अर्ज़ कर दिया कि इस रवायत को बिना इस्तिदलाल नहीं बना सकते। चुनांचे मैंने भी अपनी किताब मीज़ान में फिर इसको नहीं लिया। क्यों? इसलिए कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से अगर किसी रवायत में इस नौइयत का ज़ौक़ पैदा हो जाए, यानी इत्तिसाल नहीं हो रहा सनद का, या रावी के बारे में ये मालूम हो गया कि वो सिका नहीं है, या उसके हिफ्ज़ व इत्क़ान पर कोई राय आ गई, तो फिर उसको बिना इस्तिदलाल नहीं बनाया जा सकता। तो हमने अक़ली और इज्तिहादी तौर पर पूरी बात तय कर दी और वही बात बिल्कुल नुमायाँ होकर आ गई। तो लम यसलु लहा के अल्फाज ने बता दिया कि हुजूर भी ये कह रहे हैं कि ये मौजू नहीं है, ये मुनासिब नहीं है, गोया आप भी यहाँ पर बेहतरीन लिबास ही की तरगीब दे रहे हैं। तो बेहतरीन हैत क्या बनी? बेहतरीन हैत वही बनी जो हमारी तहज़ीब में राइज है, यानी ख़वातीन पूरा लिबास पहनती हैं, सर पर कोई दुपट्टा या स्कार्फ भी ले लेती हैं, देहात में आमतौर पर चादर ले लेती हैं। तो ये पूरा का पूरा तहज़ीबी वजूद है जिसमें हिफ्ज़ फ़ुरूज ने ज़ुहूर किया है। यही तस्वीर हमारे सामने हमारी अपनी तहज़ीब में हर जगह जहाँ आप देखें मज़हबी एहसास के साथ जब औरतें लिबास पहनती हैं सामने आ जाती है। लेकिन ये इस्तेहबाब के दर्जे की चीज़ है, यानी पसंदीदा तरीन, बेहतरीन। इससे नीचे आप आएंगे कि वो कौन सी नमाज है कि जिसको आप नहीं पढ़ेंगे तो माखूज़ होंगे, पढ़ लेंगे तो अल्लाह के यहाँ सवाल नहीं होगा,
وہ لباس کے معاملے میں بھی، حفظ فروج کے معاملے میں بھی وہ پہلا مرحلہ ہے. مردوں کے لیے بھی ہم نے متعین کر دیا، عورتوں کے لیے متعین کر دیا. ٹھیک. اچھا ہم صاحب ایک سوال یہیں پر پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین نے جب نماز کے آداب ہمیں بتائے ہیں تو اس میں جو عورتوں سے متعلق آداب ہیں اس میں تو سر ڈھانپنے کی بھی کہا گیا ہے، کہا کہ نماز تو اللہ کے اس طرح مقبول نہیں ہوتی. تو پھر اللہ کا، اس کا مطلب منشا اللہ کی یہ ہے کہ بہترین تک ہی جانا ہے، اور نماز میں اس کو ایک طرح سے لازم کر دیا گیا ہے. تو جب نماز میں ایک چیز لازم ہے تو ہم مسلمان عورت کو کیوں نہیں کہیں گے کہ اللہ نے وہاں لازم کیا تو یہاں بھی اس کا اہتمام کرو؟ یہ اہتمام کے لیے تو کہا جائے گا نا، مردوں کو بھی کہیں گے. یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نے لنگوٹی باندھی ہوئی ہے، آپ نے تہمت جو ہے وہ گھٹنوں تک باندھا ہوا ہے تو اسی کے ساتھ آپ ملنے کے لیے تشریف لے آئیں. یعنی ہم نے وجوب کو بیان کر دیا. باقی آگے ترغیب کی چیزیں آپ دیکھیے کہ آپ کی بچیاں ہیں، وہ جب بلوغ کی عمر کو پہنچیں گی، ظاہر ہے کہ وہ موجودہ تہذیب میں رہ رہی ہیں. جی. اس میں اب آپ کے تہذیبی روایات وہ قصہ ماضی ہو چکی ہوئی ہیں، ان کو آپ مذہب بتائیں گے. اب یہاں سے بتائیں ان کو، دیکھیے بیٹے یہ ہے اصل میں حفظ فروج. حفظ فروج کیوں لازم کیا گیا ہے اس کے پیچھے ساری بات بتا دیں. تو غض بصر آپ نے سمجھایا، حفظ فروج بتایا، اب آپ نے لزوم پر کھڑا کر دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. اچھا، جب ان کے اندر مذہبی جذبہ یا احساس پیدا ہو جائے تو جیسے بچے کو آپ نے 4 فرض پڑھنے کے لیے کہہ دیا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے. اب آپ وقتاً فوقتاً ترغیب دیں کہ بیٹے زیادہ اجر حاصل کرنے کے لیے آپ نوافل کا اہتمام کیجیے، اور خاص طور پر ان نوافل کا جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جتنے بھی پڑھتے تھے، یہ ہم یہی کریں. یعنی بہتر کی بھی ترغیب دیں، بہترین کی بھی ترغیب دیں، لیکن یہ بتا دیں کہ لازم کیا ہے. وہی بات کہ عشاء کی نماز کے بعد آدمی رات بھر نفل پڑھنا چاہتا ہے، پڑھے. اس کے اندر مذہبی احساس پیدا ہوگا، مذہبی جذبہ پیدا ہوگا، اللہ سے زیادہ اجر حاصل کرنے کی تمنا پیدا ہوگی، پڑھے گا. لیکن آپ دین بتاتے وقت اپنے احساسات کو کیوں دوسروں پر ٹھونستے ہیں؟ وہیں سے شروع کریں. تو لازمی لباس کون سا ہے مردوں اور عورتوں کے لیے؟ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دفتروں میں ملیں، سرائے میں ملیں، باہر ملیں، اندر ملیں، اسی طریقے سے اپنے گھروں میں آنا جانا ہو، وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دی، لازمی. لیکن اس لازمی پر کیا ہم مرد اکتفا کرتے ہیں؟ تو خواتین کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اور بہتر سے بہتر لباس پہننا چاہیے، کیونکہ ہمارے دین میں تزکیہ، پاکیزگی وہ ہدف ہے اور حفظ فروج کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک. پیغام صاحب یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ نماز میں آپ اگر لازم لباس پہن لیں تو ٹھیک ہے، نماز قبول تو ہو جائے گی، لیکن اگر آپ بہترین لباس پہنیں تو زیادہ اجر ملے گا. وہاں پر تو سنت ہی وہاں بارگاہ خداوندی میں حاضری ہے. دیکھیے اس کے تو آداب ہی الگ ہیں. آپ بالکل طاہر مطہر ہوتے ہیں. عام حالات میں آپ سے تقاضا تو نہیں کیا گیا کہ آپ ہر وقت باوضو رہا کریں، لیکن نماز کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے. جنابت کے بعد بھی کوئی لازم تو نہیں ہے نا کہ آپ غسل کریں، لیکن اگر آپ بارگاہ خداوندی میں جا رہے ہیں تو آپ کو غسل کر کے جانا ہوگا. تو نماز کے، حج کے، عبادات کے بالکل الگ آداب.